أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد السيدين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم النار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گرچہ خمسہ مجالس کا عنوان دعا نہیں تھا، لیکن خود بخود دعا کے حوالے سے بھی بعض انتہائی اہم مباحث دوران مجالس چھڑ گئے. تو دعا کے حوالے سے اصل میں ایک ہی نقطے کو بیان کرنا تھا جو ہمارے ان 5 روزہ مجالس کا اصل عنوان ہے، اور وہ نقطہ انشاءاللہ آج ابھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر اصل موضوع آپ کے سامنے آئے گا جس کی ایک جھلک پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی کہ اس کثرت کے ساتھ علماء اور ذاکرین کی موت کہیں عذاب خدا کا پیش خیمہ یا ظہور امام کی نشانی. دیم اور رجا ان دو کے درمیان والی کیفیت میں اس پوری مجلس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے پہلے اس دعا کے حوالے سے یہ آخری نقطہ جو ان مجالس کا اصل نقطہ بیان کیا جائے، ایک بار پھر کل رات والی بات کو دہرا دیا جائے. انفرادی دعائیں ہوں کہ اجتماعی، فرد اپنے لیے دعا مانگ رہا ہو یا قوم کے لیے، قرآن نے دونوں حوالوں سے ایک ہی پیغام دیا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان تو نہیں ملتا سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی. یہ بات ہو گئی ہر آدمی کی انفرادی، یہ بات ہو گئی ہر فرد کی اپنی ذات کے حوالے سے. صحت نہیں ملے گی جب تک علاج نہیں کراؤ گے، رزق نہیں ملے گا جب تک دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، حادثات سے تحفظ نہیں ملے گا جب تک اپنی سلامتی کے ذرائع اختیار نہیں کرو گے، اولاد حلال اولاد نہیں ملے گی جب تک شادی نہیں کرو. لیس للانسان الا ما سعی. ایک انسان اپنے لیے جو مانگتا اور طلب کرتا، قرآن نے کہا نہیں مل سکتا جب تک صحیح اور کوشش نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ سب مل کر پہلے اپنی حالت بدلنے پہ تیار نہ ہو. تو دعا دو ہی قسم کی ہوتی، یا آدمی کو اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے الگ مسئلے کے لیے کوئی چیز چاہیے، اور یا مسئلہ قومی ہوتا ہے، مسئلہ اجتماعی ہوتا. دونوں صورتوں میں ایک ایسا اصول سامنے آ گئے کہ اگر اسے مذاق یا لطیفے کے انداز میں پیش کیا جائے تو کل کی مجلس کا آخری واقعہ بن جاتا. مگر جب پلٹ کے یہ دیکھا جائے کہ صاحبان ایمان کی اکثریت اور کسی دعا کے ساتھ
یہ ظلم اور زیادتی کر رہی ہو کہ نہ کر رہی ہو، ظہور ایمان کی دعا کے ساتھ تو یہی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ دعا ہو رہی ہے، کوشش تو درکنار، وہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ یہ بھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں کہ اس دعا کے حوالے سے بھی وہی اصول چلے گا جو صحت اور اولاد کی دعا کے حوالے سے۔ آدمی کاہل ہو، نکما ہو، کامچور ہو، لاپرواہ ہو، سست ہو، وہ آگے بڑھ کر کوشش نہ کرے، لیکن اسے اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ روزی کے لیے کوشش کرنا۔ یہاں تو ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ دعائے ظہور جو اٹھتے بیٹھتے ہر نماز، ہر مجلس، ہر اہم موقع، ہر زیارت، ہر عمرے، ہر حج کے دوران مانگی جاتی، کبھی الاجل کہہ کر، کبھی اجل اللہ کہہ کر، کبھی زیارت وارثہ کا جملہ بنا کر، کبھی زیارت اربعین کا فقہ بنا کر، کبھی زیارت جامعہ کا اہم ترین پیغام بنا کر، لیکن تصور تک نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی کوشش کرنا۔ لیکن یہ بات کل شروع ہوئی اور آج اس تمہید میں اس لیے اس کو دوہرا دیا گیا کہ بار بار یاد دلانے والا نقطہ ہے، ورنہ اصل میرا موضوع یہ نہیں کہ ظہور ایمان کے حوالے سے ہمیں کوشش کیا کرنا، وہ اہم موضوع، لیکن فی الحال یہ موضوع ہے۔ اب آخری بات دعا کے حوالے سے، ہم اور آپ جو دعائیں مانگتے تو جو کہ آنے والے حالات اور زمانے سے باخبر نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ 2 دن بعد کیا ہونے والا، ہمیں نہیں پتا کہ 1 سال بعد کیا ہونے والا، تو کبھی اپنی لاعلمی اور نادانی کی بنا پر ایسی دعا مانگ لیتے جس میں ساری شرائط دعا ہم پوری بھی کر رہے ہوتے، نہ وہ بے توجہی کا مسئلہ، نہ وہ رزق حرام کا مسئلہ، نہ وہ گھر میں بیٹھ جانے کا مسئلہ، جو کل جناب ابراہیم، ان کی دوسری بیوی حاجرہ، ان کی پہلی بیوی یعنی زوجہ اسماعیل کے حوالے سے آئے، کوئی اس میں کمی نہیں۔ دعا بھی ہم نے ایک سے مجرب اور ایسی دعا مانگی کہ جن میں سے بعض دعاؤں کے ساتھ تو یہ جملہ بھی ہے کہ اگر پھر بھی یہ دعا قبول نہ ہو تو راوی پہ لعنت کرنا۔ لیکن جو دعا میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی اس کے ساتھ یہ جملہ نہیں، لیکن وہی دعا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والذر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمہ۔ غرض یہ کہ جتنی دعائیں ہم کو بتائیں، سید رشتی کا واقعہ کہ زمانے کا امام یہ فرمائے کہ اگر پریشانی میں پھنس جاؤ تو نماز شب پڑھو، اور جب اس سے بھی پریشانی دور نہ ہو تو پھر زیارت عاشورہ بھی پڑھو، اور اگر اس سے بھی پریشانی دور نہ ہو تو پھر زیارت جامعہ بھی پڑھو۔ بہت ہی مشہور واقعہ، میں نے اشارہ صرف اس لیے کی کہ اس واقعے کے حوالے سے ایک وضاحت ہمیشہ رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ تینوں کام ایک ساتھ کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اس میں یہی تو ہے نا کہ جب وہ سید رشتی بیچارہ عیسائیوں کے علاقے میں اپنی جان کی خیر مناتا ہوا سر جھکائے بیٹھا تو پہلے اس سے نماز شب پڑھوائی، یہ دوا کا ہلکا ٹوٹ، جب اس سے مسئلہ حل نہ ہوا تب امام آیا اور پوچھا کہ اب تک کیوں بیٹھا ہے، کہا مولا کیا کروں، پریشانی کا کوئی مداوع اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے، تو کہا اچھا زیارت عاشورہ پڑھ۔ وہ اس کے بعد والا ڈوز، ہلکے ڈوز سے فائدہ نہ ہوا تو طبیب نے کہا اچھا ایک کے بدلے اب روزانہ 2 ٹیبلٹ لیجیے، اور جب اس سے بھی فائدہ نہ ہوا تو آ کر امام نے فرمایا کہ زیارت جامعہ پڑھ۔ بعض جملے ایسے آ جاتے کہ جس کے پس منظر میں کوئی سوال ہوتا کہ مولانا کیا ہر دعا کے لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنا؟ اس لیے سرسری طور پہ یہ ایک مختصر کا اشارہ آ گیا، لطف تو اس وقت آتا جب پورا واقعہ پڑھا جاتا، بار بار کا سنا ہوا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ساری کوششیں کر لینے کے بعد اور ساری شرائط دعا پوری کرنے کے بعد، چونکہ ہم تو ہے نائب، ہمیں نہیں پتا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کا قبول ہو جانا ہمارے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ ان والدین سے پوچھیں جنہوں نے دعائیں کر کر اپنی اولاد کو مثلا مغربی دنیا بھجوائے اور وہاں جا کے یہ اولاد ایسی گمراہ ہوئی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یہی ہوتا ہمارے سامنے ہوتا، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے اور کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوتا، مگر یہاں کا گناہگار بہرحال امریکہ اور کینیڈا کے گناہگار کے مقابلے میں تو بہتر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسئلے کہ والدین کوئی رشتہ آ گیا ان کی بیٹی کے، اور ان کے اعتبار سے ہر اعتبار سے نہ صرف یہ کہ مناسب رشتہ، بلکہ ایسا لگ رہا کہ اللہ نے یہ لڑکا
خاص بنایا ہی ان کی لڑکی کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جو ان کی بیٹی کے لیے بالکل مناسب۔ اب دعائیں کر کر کے تھکے جا رہی ہیں۔ میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں اور اتنا ہی مجھے برا لگتا، لیکن اس لیے کہنا پڑتا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ خالی اندازی اور قیاسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں مشاہدہ بھی کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ مولانا ہم عمرے اور حج پر عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آئے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہم آئے، ہمارے بیٹے کا گرین کارڈ نہیں بن رہا اس لیے ہم آئے، اور ایک اعتبار سے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اجازت دی گئی کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی تو بس وہاں جاؤ، اور یہی سلسلہ کربلا کا یا زینبیہ کا یا قم کا یا مشہد کا یا نجف کا یا کاظمین کا۔ لیکن اب دعا یہ پوری نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ سے روز گڑگڑا کہ تقریباً آخر میں یہ کہہ دیا خدا بندہ بس ہمیں یہ اپنی حاجت چاہیے ہی چاہیے، چاہے فائدہ ہو کہ نقصان ہو گئی وہ شادی، اور آج پچھتا رہے کہ کاش کی شادی نہ ہو، ہماری لڑکی اس طرح جہنم میں جا کے پھنس تو نہ جاتی، اس لیے کہ نہیں پتا تھا کہ 5 سال بعد کیا ہونے والا، نہیں معلوم تھا کہ 7 سال بعد کیا ہونے والا۔ غرض یہ کہ اتنی ساری اس کی مثالیں کہ اس بافہم مجمع کے سامنے اتنے کھلے ہوئے مسئلے کو مزید دلیلوں کے ذریعے واضح کرنا یہ اس مجمع کی توہین۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک طرح سے ہم نے سارا فلسفہ دعا اور ساری شرائط دعا اور ساری مجرد دعا سب کے مطابق دعا مانگی، لیکن اگر اس دعا کے نتیجے میں آگے ہمارا کوئی نقصان تو نہ صرف یہ کہ پروردگار ہماری اس دعا کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ساتھ ساتھ پھر اس انداز سے ہماری دعا قبول کرے گا کہ ہم اس نقصان سے بچ جائیں۔ اب اس کے لیے چھوٹی سی مثال دوں اور خاص اس دعائے حضرت ابراہیم کے حوالے سے پیدا، اس کی ایک مثال آتی ہے قرآن کریم کے اہم ترین سورے۔ ایسے یہ لفظ بھی بڑی احتیاط سے کہنا پڑتا ہے اہم ترین، نعوذ باللہ اس کا مقصد یہ نہ نکلے کہ ہم نے قرآن کی بھی کیٹیگری کر دی کہ کچھ سورہ قرآن کے زیادہ اہم ہے، کچھ کم اہم ہے، کچھ نعوذ باللہ بالکل غیر اہم، ایسا نہیں۔ بعض تاریخی وجوہات کی بنا پر کچھ سوروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ ہے تو پورا قرآن کلام خدا۔ سورہ کہف جس کی اہمیت اس اعتبار سے سمجھائی جاتی ہے کہ جب میرے مظلوم آقا بازار کوفہ نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کا فریضہ انجام دینا پڑا تو پورے قرآن میں سے انتخاب کیا سورہ کہف کا۔ سورہ کہف قرآن کریم کا سورہ نمبر 18۔ اب اس سورے کے انتخاب کی وجوہات کیا؟ ہمارے کئی علماء اور ذاکرین پورا اشرا اسی بات پہ پڑھا کہ خالی سورہ کہف کا انتخاب کیوں ہوا، مگر میرا موضوع وہ نہیں، اس سورے کے آخر میں جو واقعہ آ رہا ایک ایسا گھرانہ جسے اولاد کی تمنا اور خدا نے انہیں ایک اولاد عطا کی، مگر جناب خضر نے اس اولاد کو قتل کر دیا۔ خضر کے ہاتھ سے والدین اکلوتا بیٹا مارا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3-4 بیٹے ہیں یا 2-3 بیٹیاں، ایک ہی اولاد، اور وہ جناب خضر نے نہ صرف یہ کہ اسے قتل کیا بلکہ بعد جب جناب موسیٰ نے بار بار بحث کی کہ وجہ بتائیے وجہ بتائیے وجہ بتائیے، ہر چیز کی وجہ نبی کو بھی نہیں بتائی جاتی ہے تو امتی یہ دعویٰ کیسے کر سکتا؟ یہ داڑھی رکھیں گے پہلے وجہ بتائیں، اور گانا ترک کریں گے پہلے وجہ بتائیں، اور حجاب کریں گے پہلے فائدہ بتائیں، اور بھلا عمل کریں گے پہلے کوئی سائنسی سونا نہیں پہنیں گے، ریشم نہیں پہنیں گے، پہلے بتائیے کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ نبی تک کو ہر چیز کی وجہ نہیں بتائی جاتی، لیکن خیر شاید یہ ایک پیغام بھی امام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم موسیٰ سے زیادہ افضل کو چھوڑی کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو دعویٰ موسیٰ کا بھی بڑی مشکل سے پورا کیا گیا، اور جب پورا کیا گیا تو کیا کہا گیا؟ آگا فراق بینی و بین، تمہاری بات تو میں نے پوری کر دی لیکن اب تمہارا میرا ساتھ چل نہیں سکتا، تم اپنے راستے پہ جاؤ میں اپنے راستے پہ جاتا ہوں، خدا رشتے توڑ دیے جناب خضر۔ لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور راستے پہ چلا گیا واپس آؤں، تو جب وجہ بتانے کا مرحلہ ہے تو پہلے تو وجہ بتائی،
کہ یہ والدین اس وقت اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ دیکھ کر جی رہے ہیں، بڑی محبت، لیکن یہ آگے چل فاسق و فاجر بیٹا نکلنے والا ایسا کہ پھر والدین کے لیے یہ بیٹا ایک ایسا بوجھ بن جائے. چنانچہ میں نے اسے قتل کیا، لیکن خالی قتل نہ کیا بلکہ اب اس کے بدلے اللہ انہیں ایک صالح اولاد عطا کرے گا، ایسی اولاد کہ واقعات بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بنے. تو اگر ہم ساری شرائط دعا قبول تو کریں، لیکن اس نادانی والی دعا مانگی جو کبھی ہمارا بچہ مانگتا کہ اسے آگ کی وہ چمک دیکھ کر اور آگ کے شعلے کا وہ رنگ دیکھ کر اتنی ایک کشش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا اور ہم زبردستی اس کو اٹھا کے دور کر دیتے ہیں. اور کبھی چمکدار چھری کی دھار کو دیکھ کر بیٹا اس سے کھیلنا چاہتا اور ہم جلدی سے وہ چھری چھپا لیتے اور اس کا رونا دھونا بھی برداشت کر لیتے. کبھی ہماری ایسی نادانی اور ناسمجھی کی دعا پروردگار ہمارے فائدے کے خاطر اسے روک لیتا، خالی روکتا نہیں، بعد میں یہ خوشبو اور بشارت دیتا کہ ہم تمہیں اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کریں گے. کبھی ایسا ہوتا کہ خالی بہتر کا مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ ہے جو حضرت ابراہیم کی دعا کا. اب آئیے سنیے حضرت ابراہیم کی دعا کا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ایک طرف ہے، اے خدا ایک رسول کو بھیج دے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم رسول کے طلب کرنے کی وجہ بتا کہ آخر میں ایک رسول کیوں مانگ رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. 3 باتیں بتائیں، 4 ہیں لیکن اس کو 3 ہی سمجھ، 9 اور 10. اسے 2 الگ الگ کلاسیں گنے جو ملاتے ایک ہی سمجھ لیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، سورہ جمعہ نے جواب دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. جو جملے دعا کے تھے وہ جملے قبولیت دعا کے. تمہارے پروردگار ان میں ایک رسول تھے. وابعث فیہم رسولا منہم بعث فی الامیین رسولا منہم. ابراہیم نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ. لیکن ترتیب ایک چل رہی، جو ابراہیم مانگتے جا رہے ہیں خدا بندہ ایسا رسول بھیج جو آیات کی تلاوت کر. خدا نے کہا ہم نے ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کر رہا. 3 چیزیں مانگی. پہلی چیز جو ابراہیم نے مانگی بالکل وہی چیز خدا نے پوری. اس کے بعد ابراہیم نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، ان کے نفس کو پاک کر. دوسری چیز تعلیم، تیسری چیز پاکی تھی. خدا نے کہا نہیں ابراہیم، یہ جو تم نے دعا کی ترتیب رکھی ہے یہ مناسب نہیں. دعا قبول کی، وہی 3 چیزیں دی ہے جو ابراہیم نے مانگی. پہلی چیز ابراہیم نے مانگی، اللہ نے بھی اس کو پہلا رکھا. دوسری چیز ابراہیم نے مانگی تعلیم کتاب، خدا نے کہا نہیں. تیسری چیز ابراہیم نے مانگی تزکیہ نفس، خدا نے کہا یہ دونوں چیزیں دی جائیں، مطلب جس ترتیب سے تم مانگ رہے ہو اس ترتیب سے نہیں. تم نے پہلے تعلیم مانگی پھر تزکیہ مانگا. ہم کیا کر رہے ہیں وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکمَۃ. ہم پہلے تزکیہ دے رہے ہیں پھر تعلیم دے رہے ہیں. پھر ایک بات ذہن میں رکھیے، پہلی چیز جو ابراہیم نے مانگی اللہ نے بھی اس کو پہلا ہی رکھا. جس کو ابراہیم نے دوسرے نمبر پہ مانگا اللہ نے اسے تیسرا کر دیا. جسے ابراہیم نے تیسرا مانگا اللہ نے اسے دوسرا کر دیا. یعنی آئیے بالکل جو 5 مجالس کا اہم ترین نقطہ ہے. ابراہیم نے کہا ایسا رسول دے جو پہلے ان کو تعلیم دے پھر ان کے لفظ کا تزکیہ کرے. خدا نے کہا نہیں، غلط ہے یہ تعلیم بیکار ہو جائے. ایسا رسول آئے گا جو پہلے نفس کو پاک کرے گا پھر تعلیم دے گا. اب یہ نقطے، یہ جو ترتیب ہے اس کو اس لیے ذہن میں رکھیے، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ آپ تو ایک مرتبہ ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی. ہماری مرجعیت، دیکھیے میں بات وہیں لے جا رہا ہوں جہاں سے پہلی مجلس شروع ہوئی. علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا عذاب خدا تو بنتا، مگر اللہ آخر علماء کو اس دنیا سے واپس کیوں بلاتا؟ قوم کی ناقدری بھی ایک سبب ہوتی. ہماری مرجعیت اس وقت اتنی طاقتور روحانیت ثابت ہوئی کہ واقعاً اسلام دشمن تمام طاقتوں کا نقطہ مرکزی نقطہ ہماری مرجعیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ 20 سال جب شیعہ مرجعیت 1200 سال کی محنتوں کے بعد
اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب اور تبدیلی بہار کہ واقعاً پہلی مرتبہ دنیا کو پتہ چلا کہ روحانیت وقت قبر اور آخرت ہی کے حوالے سے انسانیت کی بہتری کا کام نہیں کرتی، دنیاوی حوالوں سے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں ہماری مرجعیت کی طاقت سامنے ہے۔ چنانچہ مرجعیت کے خلاف جو کوششیں شروع، دیکھیے اب اس ایام اضحیٰ تک وہ کس منزل پہ پہنچ گئے، اور یہ ہمت کیوں ملی؟ عوام کی اس خاموشی اور عوام کی اس بے حسی کہ جہاں عقیدت کا تقاضا یہ کہ جو کہے سن لو، یقیناً آداب اضحیٰ کی جگہ غلط سے غلط بعد میں بہرحال تہذیب مجلس اور تہذیب منبر متاثر نہ ہو، لیکن ذرا سا بھی دل میں تشویش پیدا نہ ہو عقیدت کی وجہ سے کہ بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے، جو کہہ رہا ہوگا وہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے معاصر مراجع پہ اعتراض شروع، عوام میں سے بھی بہت سے سمجھے کہ یہ بات ہمارے دل کی آواز ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آیت اللہ کوئی رضوان اللہ علیہ اور سلسلہ رہبر آیت اللہ خامنائی اور مرجع دورہ آیت اللہ سیستانی تک پہنچے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے زمانے کی شخصیات ہیں۔ چنانچہ بہت سارے صاحبان ایمان کے اپنے ذاتی اختلافات مرجع سے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم نے خود بھی کھلا مسئلے میں اختلاف۔ یہ مسئلہ کہانی کسی ایک یا دو مرجع کا نہیں تھا، مرجعیت کے انسٹیٹیوشن یا ادارے کو تباہ کرنا تھا۔ سنی لوگوں نے سن، یہ آغاز تھا پوری شیعہ تاریخ کو ختم کرنے کا۔ اب ہمت بڑھی، سلسلہ ماضی کے مراجع تک گیا، ہمت اور بڑھی، لیکن لوگ چپ چاپ بیٹھے، علماء کے خلاف مراجع کے خلاف کچھ بھی کہا جائے، حتیٰ منبر سے بھی کہا جائے، لوگ سمجھتے صحیح کہا۔ سلسلہ چلا یہاں تک کہ صدر اول کے مراجع تک پہنچا۔ پہلے نجی نشستوں میں ایسی باتیں ہوتی، اس کے بعد ذرا بڑے اجتماعات میں ایسی باتیں ہونے لگی، اس کے بعد منبر پہ جا کے کھلا نام لے کے ایسی باتیں کی جانے لگی، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ ہمت و جسارت پڑی کہ کتابی شکل میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ پھر سن لیجیے، مرحوم امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ کوئی رضوان اللہ علیہ ان دونوں کی توحید پہ جو سلسلہ چلا تو اب یہ کہاں تک پہنچا؟ یعنی اب تو وہ بات بھی نہیں ہے جو لوگ پہلے کہتے کہ نہیں والا یہ ممبر سے ایسی بات نہیں کہی ہوگی، یا سننے میں غلطی ہوئی ہے، یا رپورٹنگ ہوئی۔ اب تو کہنے والے، لکھنے والے لکھ کر چھاپ کر عوام میں یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اور خود اس انداز کو دیکھ لیجیے جو لکھنے اور چھاپنے کا انداز۔ اب تاریخ تشیع میں کون بچا؟ یہ سلسلہ فقط ان دو مراجع تک نہ رہا کہ جو ہمارے ہم اصل تھے، جملہ توہین آمیز ہے، ہم کیا اور ہمارے ہم اصل کیا، مگر ہمارے زمانے کے۔ اب یہ سلسلہ چلا اور یہ سلسلہ پہنچا علامہ مجلسی تک، اب یہ سلسلہ چلا اور یہ سلسلہ پہنچا شہید ثانی تک، اب یہ سلسلہ چلا اور تشیع کی ساری خرابیوں کا ذمہ دار قرار دیا شہید اول رضوان اللہ علیہ۔ اب یہ سلسلہ چلا اور یہ قرار دیا گیا کہ ساری گڑبڑ علامہ ہندی نے کی۔ اب یہ محدث حوزہ علمیہ نجف اشرف شیخ طوسی کی وہ ذات آ گئی، جن کی حدیث کی ہی دو کتابیں ہماری 4 اہم ترین کتابوں میں شامل، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ جیسا مسجد جسے مولا علم الہدیٰ کا خطاب ہو وہ اس لبیٹ میں ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا اور دکانداری زمانے کا لفظ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کے لیے استعمال کیا گیا، یہ جو واحد مرجع ہیں شیعہ تاریخ، لیکن کے نام امام زمانہ کے جو خط تحریری صورت میں آئے، امام کئی مراجع سے رابطہ قائم کیا، وہ زبانی لیکن باقاعدہ تحریر کی شکل، اور یہ وہ عظیم مرجع جس کے انتقال پر امام زمانہ نے جو مرثیہ کہا وہ آج بھی ان کی قبر کے پر لکھا۔ اور یہ سلسلہ چلا تو محمد ابن یعقوب کلینی کو چھوڑ وہ بھی ایک خاص وجہ سارے شیعہ اس کی لپیٹ میں آ گئے، نہیں سلسلہ رکا نہیں،
اب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور امام زمانہ کے چاروں نائب خاص عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، علی ابن محمد سمری اور سب سے بڑھ کر حسین ابن روح، جن کا نام لے کر آج بھی عریضہ دریا میں ڈالا جاتا، وہ اس لفظ میں آ گئے۔ نہ صرف یہ کہ نجی محفلوں میں کہے جانے والے جملے وہاں سے ممبر پر پہنچے، لیکن 1 گھنٹے کی مجلس کسی نے سنی کسی نے نہ سنی، وہاں سے یہ چیز تحریری صورت میں کتاب میں آ گئی اور نواب اربعہ امام زمانہ کے 4 خاص نائب وہ لفظ پر آ گئے جو شروع کیا گیا تھا آج کے مراجع کے حوالے سے۔ تو پبلک نے بھی ذرا سی بغلیں بچائی، یہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے آج کے مراجع ایسے خمس کھانے والے، دکانداری جمانے والے، آج کے مراجع کو نہیں کہا جا رہا یہ حسین ابن روح جیسی عظیم شخصیت کو کہا جا رہا، یہ محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی جیسی اہم شخصیت کو کہا جا رہا، یہ علی ابن محمد سمری جیسی شخصیت کو کہا جا رہا۔ اللہ اللہ، 1200 سال تمام دنیا کے شیعہ میں حیدر قرار کا طریقہ کار کہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو بغداد میں چاروں نائبین کے عمر کی زیارت کی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور کہاں یہ کہا گیا کہ خمس کا مال ہڑپ کرنے اور مال امام کو اپنی ذات پر لگانے اور ہضم کرنے کے لیے یہ سارا نیابت کا ڈھونگ رچایا گیا۔ نہ ان کا امام سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کا امام کی نیابت سے کوئی تعلق تھا، نہ غیبت صغریٰ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ غیبت کبریٰ۔ خالی زبانی بات نہیں، خالی چند دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر نجی محفل میں بات نہیں ہو رہی، تحریری صورت میں آ رہی، اور جس کا بہت ہی سرسری تھا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکل رہا کہ جب حسین ابن روح سے لے کر شیخ صدوق اور شیخ صدوق سے لے کے شیخ طوسی اور شیخ طوسی سے لے کے علامہ ہلی اور علامہ ہلی سے لے کے علامہ مجلسی اور علامہ مجلسی سے لے کے امام خمینی اور آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ سیستانی، جب یہ سب فاسق خمس کے لالچی جھوٹی حدیثیں بنانے والے غلط دعوے کرنے والے قرار پائیں گے تو کیا دشمنان اہل بیت کا یہ الزام حقیقت بن کے سامنے نہیں آئے گا جو وہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذہب تشیع کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ سب ان کے بعد کے علماء نے بنا کی چیزیں ہمارے پاس پیش کی۔ دیکھیے جب شیخ صدوق چلے گئے تو ان کی من لا یحضرہ الفقیہ چلی گئی، اور جب شیخ طوسی چلے گئے تو تہذیب اور استفسار چلی گئی، اور جب سارے مراجع اور سارے مجتہدین موجودہ زمانے کے مراجع سے میں نے مانا کہ آپ کو اختلاف کر کے مجھے نہیں ماننا چاہیے لیکن چلے میں نے مانا، لیکن علامہ مجلسی اور علامہ ہلی اور سید مرتضیٰ اور شیخ مفید جو اساس ہیں، جو ارکان ہیں، جو پلر ہیں، جو ستون ہے مذہب تشیع، جب یہ ختم ہو تو کیا وہ جو 1400 سال سے الزام لگ رہا کہ ان کے اماموں نے یہ باتیں کہی ہی نہیں، عبداللہ ابن سبا نے ایک مذہب بنا دیا، ان کے امام کی نہ کوئی کتاب موجود ہے نہ کوئی حدیث موجود، اب باقاعدہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے دشمن کو یہ چیز ثابت کر کے دی بلکہ عوام الناس اب تک ان کی غفلت میں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح کہا جا رہا۔ بچا کیا ہمارے پاس جب آج آیت اللہ سیستانی سے لے کر غیبت صغریٰ کے پہلے نائب تک، دیکھیں اتنی ہمت و جسارت آج تک کسی کو نہیں ہوئی کہ غیبت صغریٰ کے 4 نائب جن میں حسین ابن روح جیسا نفس ذکیہ بھی شامل کہ ان 4 نائبین کے خلاف زبان جسارت شیعہ بن کر، مومن بن کر، عالم بن کر کتاب کی صورت میں زبان جسارت کھولی جائے۔ آج یہ ہمت کیسے ہوئی؟ آج یہ ہمت اسی لیے ہوئی، ایک تو مومنین کرام کی وہ خاموشی، میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی ہر جگہ لڑنے بھرنے کو تیار ہو، لیکن اتنا تو اسے احساس ہونا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع، یہی وہ خرابی پوری مرجعیت کی تباہی، یہی وہ خرابی جس کی وجہ سے پروردگار حضرت ابراہیم زبان حال سے کہا کہ ابراہیم تمہاری دعا اگر قبول کر لی جائے تو یہ خرابی چلتی رہے، چنانچہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم اتنے نادان و ناسمجھ تو نہیں کہ وہ یہ نقطہ نہ سمجھ، جان بوجھ کر انہوں نے دعا ایسی مانگی تاکہ خدا جب اس دعا کی اصلاح کرے تو امت کے کان کھڑے کہ یہ تبدیلی کسی خاص وجہ سے کی گئی ہو اور وہ خاص وجہ سمجھ میں آ جائے۔ ابراہیم نے کہا تھا خدا بندہ یہ رسول تعلیم دے اور نفس کی تربیت اور تزکیہ ہے، خدا نے کہا تزکیہ پہلے ہے تعلیم بعد میں، کیونکہ اگر علم دے دیا
اور نفس اس کا پاک و پاکیزہ نہیں ہوا تو وہ اس علم سے بجائے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کو الٹا نقصان پہنچائے گا. تعلیم آپ نے دے دی بھائی، دیکھیے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی، آپ پوچھئے کہیں جتنے طالب علم میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں کیا اس سے ہی یونیورسٹی کا امتحان پاس کرتے ہیں؟ نہیں. مختلف مدارس میں طالب علم بچھڑتے جاتے ہیں. چلے میں ساری دنیا کی بات کروں، مغربی دنیا میں میٹرک تک کی تعلیم بائی لا ضروری ہے، قانون ہے. میٹرک سب نے کیا، پھر کچھ انٹر میں پہنچے، کچھ میٹرک کے بعد کام میں نکل گئے، کچھ نے انٹر کیا اور آگے گریجویشن کے لیے گئے، کچھ انٹر کر کے نکل گئے، کچھ نے گریجویشن کیا تو آگے ماسٹر کے لیے گئے، کچھ بیچ میں بچھڑ گئے. کوئی بھروسہ نہیں ہے نا کہ بات کہاں تک چلے گا. اے حبیب، اگر تم نے انہیں تعلیم دے دی اور اس کے بعد یہ ٹھہرے ہی نہیں تربیت کے بھی، تو یہ تعلیم جو یہ لے کے جائیں گے جب بغیر تربیت کے ہوگی. تربیت غلط تزکیہ، نفس بات نہیں، نفس میں خباثتیں، نفس میں گندگیاں، نفس میں شیطنت ہے. ایسے آدمی کو تعلیم دینا اور زیادہ نقصان پہنچانا. چنانچہ جاہل تلوار کے ذریعے ایک کو مارتا، پڑھا لکھا میزائل کے ذریعے لاکھوں کے شہر کا خاتمہ کرتا. اگر علم آ جائے اور نفس کی پاکیزگی نہ، حضرت ابراہیم نے کہا علم پہلے ہے پاکیزگی بعد میں. خدا نے کہا نہیں، یہ ترتیب غلط، پہلے یہ رسول نفس کو پاک کرے گا، پھر جن کے نفس پاک ہو جائیں گے فقط انہی کو تعلیم دے گا. دیکھیں یہ چیز جو ویسے بھی عقل نام کی سمجھ میں آ گئی، یہی ہمارے بیچارے مراجع کہتے ہیں، جس کی وجہ مراجع کرام پر اور ایک تہمت لگی. تہمتیں جو خیر اتنی زیادہ کہ میں نے کہا نا کہ خود تہمت لگانے والا گھبرا گئے. ایک دو مراجع میں زیادہ تہمتیں لگا دی، چنانچہ اسے تقسیم کرو، اور تقسیم کرتے کرتے اس نے سلسلہ حسین ابن روحت پہنچا دی. مگر نامکمل معلومات، جاہل بھی اچھا ہوتا ہے، عالم بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن جو نیم ملا ہوتا ہے وہ خطرناک. نیم ملا اس کو نہیں کہتے جس کی داڑھی، نیم ملا اسی کو کہتے ہیں اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کیے ہوئے اور سمجھ رہا ہے کہ میں پوری تاریخ تشیع جانتا ہوں. اکثر آج ممبروں سب سے کبھی یہ بات کہی جاتی اور عوام کو کہتے ہی رہتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے حکمران قوم کو مروا دیا اور کٹوا دیا. عراق میں ہماری اکثریت ہے لیکن انگریزی تعلیم حرام کر، جس کے نتیجے سارے بیٹین فاسق و فاجر آگے آ گئے، صاحبان ایمان پیچھے رہے. فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ وہ کیا. اول تو انگریزی تعلیم حرام کرنے کا فتویٰ کسی نے آج تک نہیں کیا. کہنے میں کیا جاتا ہے، ہر آدمی منہ کھول کے کہہ دیتا. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نا، یہ دکھائیے کہاں یہ دیکھایا جی ہم نے سنا ہے کسی، تو ان سے کہیے کہ وہ لا کے دکھائیں. انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں انہوں نے کسی سے سنا. یہ خیال کیے بغیر کہ سنا ہے، کسی عام آدمی میں تہمت نہیں لگ رہی. نائب امام اور مراجع کے پورے سلسلے پر، جو کہ جہاں عراق کی انگریزی تعلیم کا تذکرہ ہے، تو وہاں کوئی اور امام خمینی کو تھوڑی ہوں، کم سے کم یا آقا برجردی ہوں، یا آقا ابو الحسن اصفہانی ہوں گے، یا آقا نعیمی ہوں. بس کون رہا ہے مومن کی زبان کی تلوار سے؟ کوئی ایک مرضی تو بچے، سلسلہ کہاں تک جا رہا. ایک ہی بات ہمیشہ کہی گئی، اور وہ یہ کہی گئی کہ اگر اس جدید تعلیم کی وجہ عقیدہ اور اخلاق بگڑ رہا ہے تو جائز نہیں، اور اگر عقیدہ اور اخلاق درست ہے تو بالکل جائز. بس یہی تو قرآن نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا. ابراہیم نے کہا خدا بندہ میں پہلے تعلیم چاہتا ہوں پھر تزکیہ. خدا نے کہا نہیں، پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم. چنانچہ اگر عقیدہ اور عمل صحیح، کس مرجع نے روکا اور کب روکا؟ بات صرف یہی ہے کہ ہاں یہ چوائس آپ کے پاس. اگر آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کے نتیجے میں عقیدہ بگڑ رہا تو کیا فائدہ؟ لوگوں نے کہا کہ اگر انگریزی پڑھ جاتے بڑا فائدہ ہوتا. یہاں ہندوستان اور پاکستان میں تو کسی مرضی کی بات نہیں کری نا. لوگوں نے انگریزی پڑھ لی، کیا ہم چھا گئے تمام اقوام؟ کیا ہم ٹیکنالوجی کے ماہر بن گئے؟ ہماری یہاں کی تعداد عراق کی پوری آبادی سے زیادہ فقط ہماری تعداد ہے یہاں. ہم نے کون سا تیر مارا؟ ہم نے تو کسی مرضی کے فتوے سے عمل نہیں کیا. ہمارے بچوں نے تو ہر انگریزی تعلیم حاصل کی، ہم نے تو کبھی کسی مرجعیت پہ توجہ نہ دی. کیا فائدہ؟ اور جو لوگ اس وقت ظالم بن کر عرب دنیا میں مسلط، وہ کون سے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے، وہ کون سی انگریزی تعلیم حاصل کیے ہوئے، وہ بھی ایسے ہی. لیکن جو اکثریت عوام کی ان چیزوں سے بے خبر،
اور جو خبردار ہے وہ توجہ دینے کو تیار نہیں. اتنا سا زہر اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ دیکھیے ہمارے مراجے نے فلاں علاقے میں عوام کو مروا دی اور فلاں علاقے میں عوام کو مروا دی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ملک کو دیکھ لی کیا اس انقلاب سے پہلے کون سے مرضی کی بات چلتی, اس کے باوجود ہم کون سا اسلام یا تشیعوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ جس طرح سے یہودی مغربی دنیا کی ایسی ضرورت بن گئے. کچھ لوگ باہر پیچھا بھی چھڑانا چاہتے ہیں مگر سانپ کے منہ کی شجوندر ہے, نہ اگلے بڑھے نہ نکلے, نہ انہیں نکال سکتے ہیں نہ ان کی ہر بات مان سکتے ہیں. ہمیں بھی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ایسا بننا چاہیے, اور جب تک مراجع کی قیادت رہی ایسا ہی ہوا. دیکھیے آپ تاریخ شیعہ میں بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ وقت نہیں, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات یہ. اور آئیے اس کے بعد کی بات یہی کہا گیا پہلے تزکیہ نفس پاک کرو, اس کے بعد تعلیم, اور یہی اسلام کا اصول. بچہ پیدا ہوتے پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم. یعنی اسلام نے کہا پہلے بچے کو پیدا ہوتے ہی پڑھانا شروع نہ کرو, 2 سال 3 سال بلکہ بہترین طریقہ تو یہ کہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے بعد اس کی تعلیم شروع کرو. تو 4 سال 4 مہینے 4 دن تک کیا کرو, اس دوران اس کی تربیت کرو. تربیت پہلے ہے تعلیم بعد. کیا کہا 6 سال سے نماز کا عادی بناؤ, اور 6 سال تک کیا کرو, اسے ٹیچر کے سامنے چھوڑو نہیں. 6 سال تک اس سے نماز کی بات نہ کرو, گھر کے ماحول میں نمازی بنا. چنانچہ آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کا ماحول نمازی تو اسلام کہتا ہے 6 سال کے بچے کو نماز کی تاکید کرو. آپ کا 3 سال کا بچہ اور بچی آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دے, آپ کو دیکھ کر آپ کی نقل کرے. یہ پہلا مرحلہ ہے, تعلیم نہیں. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں بسم اللہ ہوتی. یہ کوئی ہندوستان کی رسم نہیں تھی, یہ معصوم کی وہ روایت تھی جو آج بھی آپ کو علامہ مجلسی کی تہذیب الاسلام میں مل جائے. میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اردو ترجمہ, اور ساری مغربی دنیا اس پہ عمل کر رہی. پوچھئے جن کے 4 سال کے بچے باہر جاتے ہیں اس کو تعلیم کی ممانعت ہے, کہا کہ 4 سال کے بعد تعلیم شروع ہو. ہم نے 2.5 سال میں شروع کر دی تعلیم, وہ بھی حرج نہیں ہے لیکن تزکیہ اگر اس سے پہلے. یہی اسلام کہتا. ابھی مزید اس کی وضاحت کروں مگر ایک جملہ اور کہتا. سورہ کہف, کوئی مسلمان یہ سورہ پڑھے کہ نہ پڑھے, حسینی ضرور یہ سورہ پڑھے. جب وہ یہ جملہ سنے کہ بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پر کٹے سر نے یہ سورہ تلاوت کیا. حضرت خضر کے واقعے پہلا جملہ کیا, وہ تیسرا تھا جو میں نے مجلس کے شروع میں پڑھا. یہ پہلا ہے جو میں اختتام مجلس سے پڑھ رہا ہوں. پہلا کیا, پہلا پیغام کیا, جناب خضر ایک مومن کی اچھی کشتی کو نقصان پہنچا. ایسا نہیں کہ ڈوب جائے, ایسا کہ ذرا سا بدنما ہو جائے. حضرت موسیٰ اپنے اعتبار سے اعتراف ہو اور ایک مرتبہ دریافت کی کہ اتنے سارے کشتی والوں ہر ایک نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کی, اور اس بیچارے نے انتہائی شرافت کے ساتھ ہمیں کشتی میں بٹھا دیا, تو اسی کو نقصان پہنچایا گیا. جو جواب ہے نا وہ خالی 3,500 یا 3,2500 سال پہلے کی ایک کہانی نہیں, کیونکہ اگر یہ کہانی ہوگا تو قرآن میں نہیں آتا. قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے, قرآن عبرت کی کتاب. وہی واقعہ بیان کرتا ہے جس کی ضرورت امت کو آگے چل کر پیش آ رہی ہے. چنانچہ کیا جواب دی, ظالم بادشاہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا, اس کی کشتی میں اگر یہ عیب نہ ہو تو اتنی خوبصورت ہے کہ قبضہ کر دے. میں نے اس ظالم سے کشتی بچانے کے لیے ذرا سا پیدا کر دیا. یہ وہی اصول کہ ہم نے ایک مومن کو دیکھا کہ بیچارے کی ٹانگ کٹ گئے. یہ کیسے حادثہ پیش آئے, کہا مولانا یہ تو میں نے اپنی مرضی سے آپریشن کرا کے ٹانگ کٹوائی. ارے ہے کوئی انسان جو اپنی ایک انگلی بھی کٹوائے آپ پوری ٹانگ کٹوا رہے. کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر اتنی بڑھ گئی کہ اب اگر آپ نے ٹانگ نہ کٹوائی تو آپ کی موت یقینی. زندگی بچانے کے لیے میں نے ٹانگ کٹوائی, عیبدار بن گیا. اور آج کل تو ایسی مثالیں بہت ناقص بن گیا. بھائی اس سے تو بہتر ہے مر جاؤ, مذاق پڑا. زندگی ہوتی ہے, ایک ٹانگ کیا دونوں ٹانگیں کٹ جائے تب بھی میں کٹوا دوں, زندہ تو رہوں گا نا. اور یہی اصول اگلے مرحلے پہ آتا.
اچھی کشتی کو عہدار بنا دو تاکہ عہدار صحیح مالک کے ہاتھ میں تو رہے. وہ اچھی کشتی کا کیا فائدہ کہ ظالم اٹھا کے لے جائے. اگر کبھی تعلیم اس مرحلے کی ہو کہ پتا چلے کہ اس بچے کا عقیدہ ہی ختم ہو رہا تو ٹھیک ہے, اس کو جاہل ہی رکھو. جاہل رہے مگر مومن تو رہے گا نا. ایسے سائنسدان بننے سے کیا فائدہ کہ کافر بن جائے. پھر اگر وہ میزائل بنائے گا تو اسلامی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں, اسلامی دنیا کے نقصان کے لیے. آج بھی دنیا کے کچھ علاقوں میں اسلام کے خلاف میزائل بنانے والوں میں مسلمان سائنسدانوں کے نام شامل ہیں. جی وہ مسلمان سائنسدان ہیں, ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر رہے ہیں. اچھا سے ٹیکنالوجی کس کے خلاف استعمال ہو رہی؟ کیا اس سے یہودیوں کا خاتمہ کیا جا رہا؟ کیا اس سے اسلام نہیں؟ جی کیونکہ وہ جس ملک کا باشندہ اس کا وفادار, اور وہ ملک مسلمانوں کے حملے کی تیاری کر رہا ہے, اس لیے میزائل اس کا بنے گا اسلام کے خلاف. تو ایسے مسلمان کا فائدہ کیا ہو؟ ایسی ٹیکنالوجی سکھانے کا فائدہ کیا ہو کہ آپ نے کبھی مسلمان بچوں کے پاس ٹیکنالوجی ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ اسلام پر رہے, یعنی نام نہیں اسلام کا, واقعاً مذہب کے فائدے میں استعمال ہو تو ٹھیک, لیکن اگر نام کا مسلمان تعلیم کے نتیجے میں اندر سے کافر بن چکا تو اس کی ٹیکنالوجی اسلام کے فائدے میں نہیں, اسلام کے خلاف جا رہی ہے. میں نے انٹرنیٹ کے خلاف, میں نے فش اینٹینا کے خلاف, میں نے بعض اوقات میگزین, ڈائجسٹ, اسکولوں کی تعلیم, اس کے خلاف ان 3 مجالس کے اشارے کیے. وہ سب یہاں لانے کے لیے یہ چیزیں خراب نہیں. اگر پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم. تزکیہ یعنی پاک نفس کے بعد ہمارے بچے جا رہے ہیں تو یہی انٹرنیٹ تبلیغ اسلام میں استعمال ہو. ایک صاحب نے کل مجھ سے کہا, مولانا آپ کو پتا انٹرنیٹ پر ہماری ایک سائٹ کو دیکھ کر ایک غیر شیعہ ہو. اور میں نے کہا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارے خلاف والی سائٹ کو دیکھ کر کم سے کم 5000, تو سمجھ کے کہہ رہا ہوں 5000 مومنین غیر شیعہ ہو. آپ ایک کو لے کے بیٹھے, میری آنکھوں کے سامنے وہ 5000, اور ایسے علاقوں کے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے. یہ میں ادھر ادھر بھی نہیں اڑا رہا, پورے محلے. وہ ایک کو لے کے آپ خوش ہو جائیے, 5000 آپ کے ہاتھ سے نکل رہے. ایک بات یاد رکھیے, جو دشمنان اسلام اگر ایک رات ہے اس میں سے ایک نکل گئے, اور ہمارے تعداد کم ہے 10,000, اس میں 5,000 نکل گئے. خالی 1 اور 5,000 ہی کا فرق نہیں ہے, یہ بھی فرق ہے کہ ہماری تعداد میں 5,000 بھی کتنا بڑا ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا, میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ میں ان تمام علاقوں میں دورہ کر کے آتا ہوں جہاں پہ ہمارے خلاف انٹرنیٹ بڑی شدت سے استعمال ہو رہا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چیزیں خراب, میں کہہ رہا ہوں جو ترتیب قرآن نے بتائی وہ ترتیب نہیں سمجھی گئی, مراجع پر اعتراض آئے کہ جی انگریزی تعلیم اور سائنس سے روکتے, کس مرضے میں روکو, خالی یہ کا اس ترتیب کا خیال کرو. ہاں, جب حضرت خضر کی کشتی والا واقعہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص خاندان کے بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ یہ ادھر جائیں گے تو پورے ادھر کے بن جائیں, بلکہ ان کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف استعمال ہوں, وہاں کہہ دیا کہ اس کو جاہل رکھو, وہ بہتر. ان لوگوں نے نہیں رکھا. چنانچہ آج مسلمانوں جتنی باصلاحیت شخصیتیں 1898 کی جو یہودی کانگریس بالکل اس اصول کے مطابق عمل ہو رہا. 1898 غالباً امریکہ کے کسی ڈالر کے نوٹ پر بھی, پھر پہلے بھی ایک اشارہ کیا تھا ہر سال یاد دلانا, اس میں صاف لکھا ڈالر کے نوٹ پر نہیں, اس 1898 کی کانگریس کی رودات کہ اسلامی دنیا میں جو شخصیت صلاحیت کے اعتبار سے ابھرتی نظر آ اسے پوچھا کسی طرح سے اسے اپنے قیدی بنا دیا. دولت کے ذریعے, اقتدار کے ذریعے, عورت کے ذریعے کتنے ہی باصلاحیت مسلمانوں کے گھروں یہودی یا ہندو عورتیں ان کی شریک حیات کے طور پر زندگی گزارتے ہیں. فہرست بنائیے تو آپ کے ملک کے بھی اتنے نام آئیں گے کہ آپ کام ہوتے. اور اگر دولت, اقتدار, عورت اور شہرت ان 4 سے بھی کوئی قابو میں نہ آئے تو اسے شہید کرو. 1898 سے لے کر 2000 یعنی 102 سال گزرے, ساری اسلامی دنیا کا جائزہ لیا. جتنے باصلاحیت افراد ہیں یا اچک لیے گئے یا مار دیے, بہت کم ایسے بچے جن کا فائدہ اسلام کو ہو. مرجعیت کے خلاف
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برادر محترم شبر صاحب سے ایسا خلوص و محبت کا رشتہ کہ میں دنیا میں کہیں پر بھی ہوتا ہوں کہ ان 4-5 مجالس کے لیے ہر صورت سے وقت نکال کے آتا ہوں، جس کے لیے کبھی مجھے خاصے الٹے سیدھے سفر طے کرنا ہو۔ معلوم ہوا کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آیا، واپس وہی جانا۔ وہاں بھی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ مولانا 4 مجلسیں نہ پڑھیں تو کیا، جب تک کہ میرے لیے ممکن میں پڑھ رہا ہوں۔ آئندہ سال کا نہیں کہہ سکتا، مستقبل کون جانتا، لیکن اس حوالے سے میں اس دفعہ کچھ زیادہ تباہ ہوا کہ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے بیٹھا فلائٹ میں، جہاز تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ، وہاں سے گھر۔ بعض برادران ایمانی میرے ساتھ سے تھے کراچی کے مومن، اور اب جو مراجے کے خلاف انہوں نے بات کی شروع، اور سب کی تان اسی ایک جملے پہ ٹوٹ گئے، دیکھو مروا دیا نا، بولا علاقے میں مومن پیچھے رہ گئے، بولا علاقے میں مومن پیچھے رہ گئے، بولا علاقے میں ان کے فتوے کی وجہ سے دوسرے آگے بڑھ گئے۔ یہ کون ہے کہ جو غلط فتوے بتا رہا؟ کس مرضی نے آج تک یہ کہا؟ میں پھر عرض کروں، کہا جا سکتا ہے، مودی اب تک نہیں کہا کب جا سکتا ہے جب خضر کی کشتی کا مسئلہ، کہ اگر ہمارا مسئلہ یہ بچہ ہی اچک کے دشمنان اسلام لے جائیں، اس سے تو بہتر ہے کہ خالی میٹرک پاس ہو لیکن رہے تو مسلمان نا۔ مگر ابھی تک یہ بھی نہیں کہا گیا، ابھی تک یہ کہا گیا کہ اگر عقیدہ اور اخلاق نہ بگڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہی وہ چیز، لیکن حضرت ابراہیم اور پروردگار کی بات چیت ہوئی۔ ابراہیم کہتے پہلے یہ چاہیے پھر وہ چاہیے، خدا کہتا ہے ابراہیم ترتیب بدلو، جو بعد میں چاہیے وہ پہلے لو، جو پہلے چاہیے وہ بعد لو۔ اور سب سے پہلے ہے تزکیہ، یہ تزکیہ جس کو اتنا اہم بنا ہے کہ کتاب کا علم بھی بعد میں ہے، حکمت کا علم بھی بعد میں ہے۔ یاد رکھیے گا، کتاب اور حکمت کے علم کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ یہ میں نے کیسے کہتی ہوں، جب حضرت سلیمان کے دربار میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت لانے کی بات ہو رہی تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ میں یہ تخت لے کر آؤں گا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، لیکن من عنده علم من الکتاب، جس کے بعد کتاب کا ذرا سا علم کا آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا فلک سبق نہیں۔ کتاب کا علم نتیجہ کیا نکلا کہ سفر فلک جھپکنے میں طے ہوتا۔ یہی تو ٹیکنالوجی ہے نا، پہلے ہم گدا گاڑی پہ جاتے تھے، اب آواز کی رفتار سے زیادہ تیز راکٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ علم کتاب اور حکمت جس میں ٹیکنالوجی شامل ہے، یہ بعد میں، اس سے پہلے تزکیہ۔ تربیت میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، تزکیہ۔ تزکیہ کے معنی ہے نفس پاک کرنا، اور ہر قرآن میں یہ ترجمہ آپ کو ملے، لیکن میں ایک خاص وجہ ترجمہ قرآن کو بدل رہا ہوں، ایک خاص وجہ سے میں قرآن کا ترجمہ بدل رہا ہوں، اور یہ ترجمہ جب بدلے گا نا تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ دونوں آئے، اب چھوڑ دیجیے حضرت ابراہیم کی دعا، اب آ جائیے دعا کا جواب۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ رسول لوگوں کے نفس کو پاک کرتا۔ یہ ترجمہ۔ ویسے اگر انسان کی زندگی کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں تو ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاک کرتا، ترجمہ ہونا چاہیے کہ نفس کو پاک رکھتا۔ کرتا ہے اور رکھتا ہے کا فرق کیا ہے؟ وہی فرق جس کی وجہ سے اہدنا صراط المستقیم، شیعہ اور غیر شیعہ ترجمہ قرآن میں فرق ہوا۔ دیکھیے قرآن کی کتنی مشہور آیت اہدنا صراط المستقیم، 2 ترجمے۔ غیر شیعہ قرآن میں آپ کو ترجمہ ملے، اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ہمارے ہاں جا کے دیکھ لیجیے ترجمہ ملے گا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ آیت ایک ہے، لفظ ایک ہے، ترجمے 2، اور 2 ترجمے 2 علماء کا اختلاف نہیں ہے، 2 مختلف مقاصد فکر اور 2 مختلف عقیدوں کا اختلاف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ جو ہمارے یہاں ترجمہ ہے وہ امام نے فرمایا، امام نے کہا یہ ترجمہ صحیح نہیں، یہ ترجمہ کرو کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ کھانے کی دعا وہ مانگتا ہے جو اب تک نہ ہو تو کہے خدا بندہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ کیا تم صراط مستقیم پر نہیں ہو؟
کوئی اور صراط مستقیم دیکھنا، اگر ہو تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا صراط مستقیم دیکھا، ترجمہ ہوگا جس پر ہے اس صراط مستقیم پر باقی رہے۔ آیے تفسیر دو ترجمے، ایک ہمارے یہاں، ایک عام قرآن۔ عام قرآن میں کیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ آئے اہل بیت، خدا تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا۔ ہمارے یہاں ترجمہ ہے خدا تم سے رجس کو دور رکھنا چاہتا۔ رجس دور کرنا چاہتا ہے، رجس رکھنا چاہتا۔ بس دیکھیے، رجس دور کرنا چاہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ رجس آ گیا، اب اسے دور کیا جا رہا، اور دور رکھنا چاہتا کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے دور تھا، خدا اس کو اتنا ہی دور رکھنا چاہتا، کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا۔ کیا سبھی لوگ سو رہے ہیں؟ نہیں، اچھا، تو کرنا چاہتا ہے اور رکھنا چاہتا۔ 2 4 10 15 20 25 50 60% تو سوتے، 99% تو کبھی نظر آتے ہیں۔ شاید اس مجمع کی یہ بھی خصوصیت۔ لیکن یذھب عنکم الرجس، ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ خدا رجس دور کرنا چاہتا، کرنے کا مقصد جو رجس آ گیا ہے خدا دور کرنا چاہتا، دور رکھنا چاہتا۔ جب سے یہ نور خلق ہوا، رجس آیا کون سا تھا کہ اسے دور کیا جائے؟ رجس ہمیشہ سے دور تھا، خدا اس کو اسی طرح دور رکھنا چاہتا۔ اب انہی دو آیتوں ترجمے کو ذہن میں رکھ کر یہاں ترجمہ کرو۔ ہمیں نفس کو پاک کرنا ہے کہ نفس کو پاک رکھنا؟ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس گندا ملا ہمیں پاک کرنا۔ اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یجوسانہ۔ اللہ تو ہر بچے کو اس دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا کرتا۔ یہ ماں باپ ہے جو کبھی اسے یہودی بناتے، کبھی اسے مجوسی بناتے، کبھی اسے نصرانی بناتے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن نے کہا اللہ کی فطرت کو پہچانو جس سے ہر انسان کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا فطر المومن، فطر المسلم، کہا فطر الناس، ہر انسان اللہ کی فطرت پر پیدا۔ قرآن کیا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیغمبر کا فرمان۔ کیا مطلب؟ آنے والا بچہ اس دنیا میں پاک نفس لے کے آئے۔ تو اب نفس پاک کرنا نہیں ہے، پاک کرنے کا مقصد تھا کہ ایک چیز وہاں سے گندی آئی، آپ کو پاک کرنا، پاک رکھنا ہے، یعنی وہاں سے پاک آئی ہے، ہماری صرف ذمہ داری ہے کہ بس اس کی پاکیزگی کا خیال کریں۔ آپ کے گھر مثلا ڈیکوریشن سے آپ نے برتن منگا، ایک تو یہ کہ گندے اور جھوٹے برتن آ گئے، ڈبل محنت، اور ایک یہ ہے کہ صاف برتن آئے، صاف واپس چاہیے، سنگل محنت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچے میں 2 ہی محنت لگانا ہے، نہیں۔ اچھا سنو، انسانی زندگی کا پورا سفر کیا، پورا سفر کیا؟ پہلی مجلس انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے چلے وہیں سے ختم۔ مولا کی حدیث، پیدا بھی ہوئے نجاست سے، مرو گے بھی تو نجاست سے، سوائے اب معصومین کا تو تذکرہ کرنا ہی بیکار، سوائے شہداء راہ خدا کے، ہر ایک کا لاشا نجیس ہوتا۔ تو اب پیدا نجاست، اختتام نجاست۔ انسانی زندگی کا خلاصہ کیا؟ علماء کا ایک جملہ کہ دنیا میں ایک اذان ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ایک نماز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اذان وہ ہے جو بچے کے کان میں دی جاتی، اذان کا تو مطلب ہے کہ نماز کے لیے بلاؤ، یہ اذان ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ہر ایک نماز سمجھ میں نہیں آ رہی، نماز ہے جو میت سے پڑھی جاتی، نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی، نماز جنازہ کے لیے وہ والی اذان اقامت نہیں۔ تو جواب کیا ملتا؟ ایک اذان سمجھ میں نہیں آئی کہ اذان ہوئی تو نماز کہاں سے؟ ایک نماز سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز تو پڑھی گئی، اس سے پہلے وہ والی اذان کہاں چلے گا، حی علی الصلاۃ والی؟ تو کہا کہیں نہیں۔ تو یہ سمجھو کہ بچہ جس دن پیدا ہوا اس دن اذان کہی گئی ہے، اور یہ اذان اس نماز کے لیے کہی گئی ہے جو میت سے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک اذان اور نماز کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، یہ ہے تمہاری پوری 70 سالہ زندگی کا خلاصہ۔ پوری زندگی کا خلاصہ اذان کے بعد نماز شروع ہونے میں جتنا وقت آپ کو ملتا ہے نا، سمجھیے یہ ہے زندگی۔ اب اگر اس زندگی
اتنے مختصر عرصے کو بھی ہم سنبھال کے نہ گزاریں تو پھر جو بھی عذاب آئے اپنے آپ کو قصوروار کہنا چاہیے. اب آئیے چوتھا جملہ. انسانی زندگی کو میں مختلف انداز سے سمجھا رہا ہوں، چاہے وہ انا للہ سے انا الیہ تک کا سفر ہو، چاہے وہ نجس قطرہ آگ سے نجس جسد بے روح کا سفر ہو، چاہے وہ اذان سے نماز میت کا سفر ہو، اور چاہے یہ جملہ ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ نفس جب اس دنیا میں آتا یولد علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا. پیغمبر نے لفظ معصوم نہیں کہا، لیکن ہمارے معاشرے میں صحیح ترجمہ موجود کہ ہر بچہ معصوم. اور اگر جو قرآن کا پیغام، لیکن شہزادی نے اپنے خطبے اس حسین انداز سے جز بنایا کہ اب آیت قرآن کی ہے لیکن سمجھیے کہ پیغام سیدہ کا. وہ سیدہ کے بابا کی حدیث، وہ باپ کی حدیث، یہ بیٹی کی حدیث. خطبہ فجر. کیا خطبہ؟ اس خطبہ فجر شہزادی اپنا حق بعد میں ثابت کر رہی ہے، پہلے عام مومنوں سے بات کر رہی ہے. نماز واجب ہے، روزہ ضروری ہے، شراب اور زنا سے بچو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. شہزادی کے خطبہ فجر کا میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں جہاں پر مومنین سے گفتگو مکمل ہوئی ہے اور پھر حکومت سے خطاب شروع ہوا. آخری دو جملے اور سورہ آل عمران کی ہے، پورا اسلام سمجھا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، شراب حرام، زنا حرام، غیبت حرام، ناپ تول میں کمی حرام، چوری حرام، امر بالمعروف واجب، سب سمجھا ہے. اور آخر میں خلاصہ دے شریعت کے خالی 21 مسئلے کو چھوڑی، اس خطبے میں شہزادی نے 21 مسئلے شریعت کے سمجھائے. مگر یہ تو بڑے بڑے مسئلے، اگرچہ مجھے یقین بزرگ تو جانتے ہیں نوجوانوں میں، اگر میں ابھی سوال کر لوں 90% 21 کے آدھے 11 بھی نہیں بتا سکے. اندازے سے بتا دیں. دوسری بات ہے خطبہ یاد نہیں ہو، خطبے کی بات نہیں کر رہا، خطبے کے 21 پیغام اور ایک ایک لفظ کے پیغام. نماز، روزہ، اب اندازہ نہیں، اندازے میں آپ خبص کہیں گے، اس میں خبص نہیں، لیکن 21 پیغام دینے کے بعد ساری شریعت کو سمو رہی ہے ایک جملے میں. اور وہ آل عمران کیا ہے؟ یہ واجبات و حرام بتانے کے بعد چلو خلاصہ یہ واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق، ویسا بھی نہ ڈرو کہ ہر واجب کا بیان سن کے ڈرتے تو ہو، لیکن ایک مرتبہ دہانے سے نکال کے وہی گناہ شروع کر دیتے. یہ تو کوئی حق نہ ہوا ڈرنے. ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ ڈرے قائد کر کے ڈرے کہ دوبارہ زندگی میں کام نہیں کرتا. واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پڑھو. بیٹی کا پیغام سنا آپ نے، بابا کا پیغام سنا. بابا کہہ رہا ہے پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام پر معصوم پیدا ہوتا، اور بیٹی نے کہا جب موت تمہیں آئے تب بھی تم ہر گناہ سے بڑی اور دماغ پاک اور باقی کرو. ہماری پوری زندگی 40 سال کی زندگی میں ہے کہ 60 سال 70 سال تک یہاں رہیں کہ 90 سال تک رزق خدا کھاتے رہے. ہماری پوری زندگی باپ اور بیٹی کے فرمان کے درمیان کہ پیدا ہوئے تھے اس انداز سے کہ ہر گناہ سے دور تھے، اب موت جب آئے تو فرشتہ اور ملک تمہیں اسی حالت میں پائے کے گناہ ہوتے. آغاز ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور اختتام ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بچے ہے اللہ کا ہم سے سارا تقاضا، جیسا بھیجا ہے ویسا رکھو اپنے آپ. کوئی چیز آپ کے گھر میں صاف اور آپ اس کی صفائی کو دیکھ کے چھوڑ یہ سوچ کر کہ صاف تو آئی تو کیا وہ ہمیشہ صاف رہے؟ فرنیچر ہے گرد و غبار جمع ہو، کتاب ہے اس کا ٹائٹل میلا ہو، آئینہ لٹک رہا ہے گندا ہوتا چلا جائے، پنکھے ہیں اس کے پر پہ کتنا ہی گرد و غبار آ جائے، ہر چیز آئی صاف، مگر خالی اس کو حاجت پہ چھوڑ دینا گندا کرنے کے مترادف. اب مسلسل وقتاً فوقتاً اس کی صفائی کا انتظام کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ. اللہ نے جس طرح بھیجا اس طرح مرتے دم تک رہنا ہے، مگر خالی نفس کو چھوڑ کر نہیں، مسلسل نفس کی صفائی کر دے. یہ نفس کی صفائی کبھی نماز کی شکل میں ہو،
یہ بھی تو حدیث رسول ہے نا. یا سلمان، اگر کسی کے مکان کے سامنے بہتی ہوئی نہر اور وہ دن میں 5 مرتبہ جا کر اس میں غوطہ لگا، تو کیا اس کے بدل میں کوئی گرد و غبار و میل رہ سکتا ہے؟ سلمان نے کہا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا بس نماز کی بھی یہی مثال کہ اگر بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ صحیح نماز پڑھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے نفس پر ذرا سا بھی گرد و غبار آئے. تو دنیا میں جس پاکیزگی کے ساتھ آیا تھا، مرتے دم تک شہزادی کے فرمان پہ عمل کرتا ہوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پڑھے. مگر خالی نماز نہیں، نماز اہم ترین چیز. صفائی کے طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتی ہے روزانہ کی صفائی، اس میں ذرا سب محنت کرتی ہیں. پھر سکھڑ لڑکیاں، یہ کون لڑکیاں ہوتی ہیں جو اب نظر تو نہیں آتی. البتہ اخبارات کی ضرورت ہے، رشتہ کے اشتہار میں ہر لڑکی سکھڑ ہوتی. خدا معلوم اتنی حسین لڑکیاں پاکستان میں کتنی پیدا ہو گئی. یہ ہر ضرورت ہے رشتہ کا اشتہار حسین ضرور ہوگی، سکھڑ ضرور ہوگی، امور خانہ داری میں ماہر ضرور ہوگی. اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں ذرا نقص ہے اور ایک ٹانگ ذرا ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے ذرا پانی ہے، لیکن ہے بڑی خوبصورت ہے. یہ اس وقت کا موضوع نہیں. سکھڑ لڑکی خالی روزانہ کی صفائی پہ اکتفا نہیں کرتی، وہ روزانہ کی صفائی، پھر مہینے میں ایک بار صفائی کرتی، پھر سال میں ایک بار گھر میں رنگ روغن اور بڑی صفائی ہوتی. میں شوہر کی جیب کی صفائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ صفائی کے بھی مختلف مرحلے. نماز وہ صفائی ہے جو روز کے روز کرنا ہے کہ گرد ذرا سی جمنے لگا، مگر پھر ہفتے، مہینے اور سال کی اور بھی کچھ صفائی ہے. وہ انشاءاللہ آخری مجلس کا موضوع بنے گا. ابھی سے بتا دوں تاکہ جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ تشریف نہ لائیں کہ وہ والی صفائی کے لیے عالم کا وجود ضروری ہے. بس یہ ہے آخری مجلس کا ابھی سنوا. البتہ یہ تو اتنا مختصر تھا، آپ نے سفر سنا. کل موجود یرید علی فطرت الاسلام، اللہ نے صاف اور شفاف نفس تمہیں دیا. لا تموتن الا وانتم مسلمون. بس تمہیں اور کوئی محنت نہیں کرنا، جیسا ہے اس کو ویسا ہی رکھنا. یہ دنیا کا آسان ترین کام ہوتا. گندی چیز دے کے کہا جائے صاف کرو، مشکل کام. ٹوٹی ہوئی چیز دے کے کہا جائے مرمت کرو، اور مشکل کام. چیز ہی نہ ہو صاف بناؤ اور صفائی کرو، اور مشکل کام. اللہ نے آسان ترین کام دیا، صاف چیز دی ہے کہ بس اسے صاف کرو. مگر اس کے جو میں کل کی مجلس کا حوالہ دے گیا کہ اس کے لیے عالم چاہیے. اور کیوں چاہیے وہ آج سن لیجیے. وجہ آج سن لیجیے، سبق کل سن لیجیے. نہیں معلوم آج علت آج سن لیجیے، معلوم کل سن لیجیے. اور یہی سے کہ پاکیزگی نفس کا ایک ہی طریقہ کہ انسان شریعت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. کیسا عمل؟ خوشی میں بھی عمل، غمی میں بھی عمل. نعمتیں مل رہی ہوں تب بھی عمل، مصیبتیں نازل ہو رہی ہوں تب بھی عمل. اللہ اولاد عطا کر رہا ہو تب بھی شریعت پہ عمل، اور اللہ اولاد کو واپس دے رہا ہو تب بھی شریعت پہ عمل. اللہ کسی خاتون کو سہاگ والا بنا رہا ہو تب بھی عمل، اور کسی کا سہاگ گزر رہا ہو تب بھی عمل. یہ ہے پاکیزگی نفس کا طریقہ. ایسا تو نہیں نا کہ راحت و آرام میں تو شریعت یاد رہے اور مصیبت و پریشانی میں آدمی بھول جائے. کیسے یاد رہے؟ ایک ہی مثال کا، جیسے اصغر اور سکینہ کی ماں رباب نے شریعت کو یاد رکھا. مشکل ترین کام ہے جب آدمی غم اور علم کے سمندر میں ڈوبا اور غم بھی کسی عام آدمی کا نہ ہو، حسین جیسے آقا اور سردار کا. اور وہاں پہ اگر آ جائے حکم شریعت یہ غم کا تقاضا ہے کہ وہ کرو، شریعت کہہ رہی ہے یہ کرو. ہماری عورتیں جلوس کی زیارت کے لیے کبھی بے حجاب گھر سے نکل آتی. ہماری عورتیں علم کو بوسہ دینے کے لیے کبھی چادر اترنے کی پرواہ نہیں کرتی. کہ حقیقت یہ ہے کہ فطرت کچھ بھی کہہ رہی ہو لیکن محبت حسین کہہ رہی ہر چیز کو بھول جاؤ.
محبت حسین کہہ رہی ہے شریعت کو بھول جاؤ، اور مقصد حسین کہہ رہا ہے کہ شریعت کو یاد رکھو۔ وہ محبت حسین کا تقاضا تھا کہ زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور وہ مقصد حسین کا تقاضا تھا کہ شبر کا ایسا بے حیائی سے جملہ سن کر کے زینب نے ہاتھ نیچے کر دیا۔ یہ محبت حسین کا تقاضا ہے کہ کربلا میں وعدہ کیا تھا اسے ٹوٹنے نہ دوں، اور وہ مقصد حسین کا تقاضا ہے کہ اگر ایک امام حکم دے تو اپنا وعدہ توڑ۔ سمجھ گئے نا؟ 11 محرم ہے، میدان کربلا کی بیویوں معصومہ صغرا جناب زینب کو چھوڑ غالباً سب سے بڑا امتحان رباب کا ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹی دی تھی سکینہ، وہ بھی چھن گئی۔ ایک بیٹا دیا تھا اصغر، اور وہ تو اس طرح مارا گیا کہ ہم لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگے۔ ایک سہاگ دیا تھا حسین جیسا، وہ اجڑ گیا۔ 11 محرم حسین کی یہ وفادار کلی مقتل میں حسین کے لاشے کے قریب آئی۔ پہلے تو لاشے حسینی کا سواب کیا، اور اس کے بعد کہا اے میرے آقا، اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے مولا، آج میں نے سختی ریتی پہ تیرا لاشا دیکھا، آج میں نے جلتے سورج کے نیچے تیرا لاشا دیکھا۔ آقا میرے سر پہ چادر ہوتی تو وہی اتار کے تیرے لاشے پہ ڈال دیتی۔ رباب کی تو چادر بھی چھن گئی، مگر ایک وعدہ تو رباب کر رہی ہے، آقا آج کے بعد کبھی سائے کے نیچے نہ بیٹھوں گی، آج کے بعد کبھی زمین پہ فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ 1 سال زندان شام میں یہ وعدہ بہت پورا ہو گیا، اس لیے کہ شام کے قید خانے کی نہ چھت تھی، نہ زمین پر بچھانے کے لیے کوئی فرش تھا۔ اگر خدا کبھی آپ سردیوں میں شام لے گیا ہے اور آپ نے وہاں کی برف باری دیکھی ہے تو اندازہ ہوگا کہ کھلے قید خانے میں پھٹے ہوا کرتا پہنے میں سکینہ اس طرح اپنی ماں رباب کی آغوش میں آ کر سردی سے بدل جاتی ہوگی۔ اور اگر خدا کبھی آپ کو سردیوں کی لو کے تھپڑ میں شام لے گیا تو اندازہ ہوگا جلتے سورج کے نیچے 1 سال گزارنا۔ مگر جب یہ قافلہ پلٹ کے مدینے آ گیا تب پھر اب آپ نے اپنا عہد اس طرح پورا کیا کہ ایک دن مدینے میں بڑی تیز بارش ہوئی اور موسلا دھار سیرب بھی گھبرا گئی۔ دیکھا رباب صحن میں ٹھیک رہی، آواز سے بہن رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ۔ رباب نے چہرہ اٹھا کے پوچھا شہزادی آج کیا خاص بات ہے؟ بات دیکھتی رہی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ عجیب جملہ کہا، کئی سال گزر گئے، ایسا لگا کہ آشور کی سے پہل اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہے۔ شہزادی یہ بارش بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، مگر ہے تو پانی کے قطروں کی بارش۔ میں نے تو اپنے آقا پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی ہے۔ آئے میرا پانی، آئے میرا آقا، تیروں کی بارش۔ رباب پانی سے نہیں گھبرائے گی۔ زینب کو پتا کہ بارش سجاد کی اور کوئی عذاب کو نہیں لا سکتا۔ قریب آئی، سجاد بیٹا تیری بات کو نقصان نہ پہنچائے لے کے آؤ۔ ذرا سوچیے میرے مولا سجاد کے امتحان بھی اللہ نے کتنے بڑے بڑے نہیں ہے۔ قریب آئی، اماں رباب آئیے، آج صحن سے اٹھیے اور میرے ساتھ کمرے میں چلیے۔ رباب نے سر اٹھایا، کہا بیٹا پہلے ایک بات بتا دو، آج بیٹا ماں سے گفتگو کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دیا جا رہا؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچی میرا مولا اپنی ماں سے یہ کیسے کرے کہ آج میں امامت کا حکم دے رہا ہوں، لیکن پتا ہے اگر یہ نہ کہا تو ہمارا بات یہاں سے نہ اٹھے گی۔ یہ امتحان ہے سجاد کا۔ ایک بار کہو اللہ آج بیٹے اور ماں کی گفتگو نہیں ہے، آج امامت کا حکم آ گیا۔ اللہ نے پابندی شریعت۔ ایک بار رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہونے اب مجھے کوئی عذر نہیں، البتہ اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ کربلا میں امام سے وعدہ کیا تھا، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے، دوسرے امام کی مخالفت نہیں کر سکتی، میرا وعدہ بچا لے، میرا وعدہ بچا لے۔ اور میں نے ایک بار دیکھا میری رباب کھڑے ہوتے ہوتے نہ کھڑا کے گرنے لگی ہے، گھبرا کے پوچھا سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ آئے میرا مظلوم امام، دونوں ہاتھوں کے رباب پر تھاما، پلٹ کے دیکھا، روتے ہوئے کہا ہوگی اللہ
بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کو میں ہر مومن اور مومنہ کو ہر پریشانی اور آفت سے محفوظ فرما. ہمارے تمام علماء، تمام شہدائے ملت، بانیان و حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین، بلکہ کل انواع کے مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. خدا بندہ سماعت کی طرح ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر موقع پر اللہ کے رسول کی لائی ہوئی اور حسین مظلوم کی بچائی ہوئی شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ سب جگہ پر بیٹھ کر حسین اور اولاد حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں کے جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند، واسطہ تجھے مشکل کشا اور واسطہ تجھے